السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر، اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں کی وراثت میں حق تلفی۔ اپنی پوری جو ویڈیو ہے یا جو پورا ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے اس کو مختلف پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ اس کا پہلا جو پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم معاملے کو سمجھیں کہ پہلے حالات کیسے ہیں، ہمارے حالات حاضرہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں، حق تلفی کیسے کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اندر یہ جو بیماری آئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے ذمہ داران کون ہیں، اور اینڈ پر اس کا ہم سمجھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے یا اس کو ختم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں کہ عورتوں کی جو ہم وراثت کے اندر حق تلفی کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر، وہ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ جو اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے ساتھ اور مکمل دیکھیے گا۔ اچھا، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ انہی کے حق کی بات ہو رہی ہے، اور مردوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور ہم کہاں پر غلط ہیں اور ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہوتا کیا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر کہ جب وراثت بانٹی جاتی ہے کسی بھی پیرنٹس کی، جب کوئی والد فوت ہو جاتا ہے یا جب عورت کوئی اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو جو ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تو بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، یعنی ماں باپ کی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، وہ بھائی کھا جاتے ہیں۔ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنے اتنے پیسے، اور ان کا تو کام ہی نہیں ہے، ان کی شادی پہ ہم نے اتنے خرچے کر دیے تھے، تو جب اتنا خرچہ تب اس وقت کر دیا تو اب خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ جو وراثت ہوتی ہے نا وہ ان کی بھی وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور بہنوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سائن کر دو، ٹھپے لگا دو یا انگوٹھے لگا دو، اور ان سے سائن سوئن کروا کے وہ ساری جائیداد کھا جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مال ہے، ہڑپنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے بھی کرتے ہیں کہ گھر باپ کے بابا میں بیٹھے رہتے ہیں، بیٹیاں تو چونکہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، تو ماں باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی بابے ہو گئے ہیں، اپنے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں اور وہ وراثت نہیں بانٹی گئی۔ تو آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کوئی لاکھوں ایگزامپلز ہیں کہ ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہے، چاہے وہ ٹوپی والا ہے، چاہے وہ تبلیغی ہے، چاہے وہ جماعتیہ ہے، چاہے وہ دین اسلام کا بہت بڑا لمبردار ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے جس مرضی برادری کا ہے نا، ہر بندہ اس کے اندر ننگا ہے، ہر بندہ اس کے اندر گندا ہے، بدبودار ہے۔ تو اس کی وجوہات کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے مردوں کو یہ ہوتی کیوں ہے، اس کے ذمہ داران کون ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، تو وہ کس سینس میں ہیں۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، قصہ سنیے گا جو میں نے پڑھا تھا۔ ڈاکٹر عدنان نیازی صاحب ہیں، فیصل آباد یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہیں، ان کی وال پہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس نے اپنا یہ قصہ سنایا کہ کیا ہوا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد جو پراپرٹی ہے وہ ساری بھائیوں کے پاس رہی، بھائی اس کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے اور بھائی اس سے جو بھی پروفٹ آتا تھا بھائیوں کے گھر میں خرچہ جاتا رہا۔ ہم بہنیں چپ کر کے دیکھتی رہیں، 3 بہنیں تھیں، وہ تینوں چپ کر کے دیکھتی رہیں کہ بھائی صاحب جو ہے نا اس کمائی سے حصہ بھی لے رہے ہیں اور پراپرٹی بھی انہی کے مطلب ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے، اور بہنوں کو انہوں نے بالکل اس معاملے میں پوچھا بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دو بار بات کی کہ بھئی یہ والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، تو ان کے بھائیوں نے ان کو کہا تو ہے ہی لالچی، تو ہے ہی لالچی، تیری نظر ہی دنیا کے مال پہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، ورلی بات ختم ہوگی۔ بہنوں کی تینوں کی شادیاں ہو گئیں، تینوں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بھائیوں نے سوچا کہ اب یہ پراپرٹی جو ہے نا ہمیں اپنے اپنے ناموں پہ کروا لینی چاہیے، والد صاحب کے ناموں پہ ہی ہے۔ تو ان کی والدہ نے بھی کہا ہاں ہاں بیٹا یہ پراپرٹی تو ہے ہی آپ کی، انہوں نے کیا کرنی ہے، یہ تینوں لڑکیوں نے، تو تم ہی لو۔ مطلب ذمہ داران میں عورتیں بھی شامل ہیں، خاص طور پہ جو پڑھی لکھی نہیں ہیں اور جن عورتوں کا اس کی سینس نہیں ہے، مردوں نے ان کو اپنا غلام بنائے رکھا ہے، اور آج ان کا غلامانہ ذہن کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کسی طریقے سے اس کے حصے دار ہیں بھی کہ نہیں۔ تو انہوں نے بیٹیوں کو کہا کہ بیٹا تم نے کیا کرنی ہے، بیٹوں کی ہے یہ سارا، بیٹوں کو ہی دینا ہے۔ اب جی بھائیوں نے ان کو کہا بہنوں کو کہ آپ تینوں آ جانا فلاں تاریخ کو کچہری میں، ہم نے آپ کے نا ٹھپے لگوانے ہیں، سائن کروانے ہیں، اور آپ ہمیں پراپرٹی دے دینا۔ تو وہ جو بہن اپنا قصہ سنا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کہا کہ بھئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے،
ہمیں حصہ دو، ہمیں ہمارا حصہ دو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حصہ مقرر کیا ہے کہ اتنا اتنا حصہ ہے، تو جو شرعی طور پہ ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دو۔ بھائیوں نے کہا کہ تم تو ہو ہی لالچی، اور اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایسے یہ ہوگا کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، تو یہ تو نہیں جانی چاہیے، تو یہ پراپرٹی ہمارے خاندان میں ہی رہے، میرے بیٹوں کے پاس ہی رہے، تو میں نہیں چاہتی یہ پراپرٹی دوسرے خاندان میں جائے، اس لیے تم چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس نے کہا نہیں، اس نے بحث و تکرار شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ پہلے ہی نا کسی دن انہوں نے اپنے گھر میں میٹنگ رکھ لی، تینوں بہنوں کو بھی بلا لیا، اور دونوں بھائی بھی آگے، والدہ ہی بیٹھ گئی۔ اب وہاں پر کیا ہوا، اب آپ سنیں کہ کارروائی کیا ہوئی۔ جو بھائی صاحب ہیں نا، ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ تم لوگوں نے سائن کرنے ہیں کہ نہیں، تو وہ دونوں بہنیں جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو سائن کرنے ہیں، ہم تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، آپ کی پراپرٹی ہم نے کیا کرنی لے کے۔ اور جو بڑی بہن تھی نا، وہ کہتی نہیں، ہم نے تو اپنا حصہ لینا ہے، اور میں چاہوں گی کہ تم ان دونوں کو بھی حصہ دو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ یہ دونوں تو لینا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا نہیں، یہ لینا چاہتی ہیں لیکن یہ اپنے حق کے لیے بول نہیں رہی، تو یہ دونوں اپنے حق کے لیے بولنے کی ہمت نہیں ہے، میرے میں ہمت ہے، میں بول رہی ہوں، اس لیے میں بری بنی ہوئی ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو، میرے سے چیلنج کرو، تم لوگ جو ان کی پراپرٹی بنتی ہے، پیرنٹس کی جو بھی پراپرٹی آتی ہے، وہ ان کے حصوں میں ان کو دو۔ جب تم ان کو دے دو گے تو کیا ہوگا، میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ تمہیں واپس نہیں کریں گی۔ ابھی بھی تو یہ راضی ہے نا، اپنے نام کر لینے کے بعد کیوں نہیں واپس کر سکتی ہیں نا، اگر ابھی راضی ہیں تو بعد میں کیوں نہیں راضی، تو بعد میں بھی راضی ہیں۔ تو میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، اگر انہوں نے تمہیں بعد میں آدھی بھی دے دی نا، تو میں اپنی پوری تمہیں دے دوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ کر کے دیکھ لو۔ تو جی ان کا یہ چیلنج جو ہے دونوں پارٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب کیا ہوا، پراپرٹی شفٹ ہوئی جب تینوں بہنوں کے ناموں پہ، تو مٹھائیاں آ رہی ہیں بھائیوں کی طرف سے، مبارکبادیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، روز روز چکر لگ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی، پراپرٹی لینی ہے، ٹھپے لگوانے ہیں، لالچ ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ بھائیوں نے جس دن کہا بہنوں کو کہ سائن کر دو، ہمیں پراپرٹی واپس دے دو، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہماری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر۔ تو شریعت کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے حصے داروں کو ان کے حق دو، اور اگر لینا بھی ہے نا کسی نے، اگر کسی کو بہت ہی لالچ آ رہی ہے کہ بھئی تم مجھے دے دو میرے پیسے، یا میرے بنتے ہیں اتنے تو مجھے دے دو، یا مجھے چاہیے، جس سے بھی شکل میں کسی نے لینے ہیں، تو وہ اس کے حصے میں جب پہنچ جائیں گے نا، جب اس کے اکاؤنٹ میں جب تک نہیں اترتے پیسے، تب تک اس سے پہلے وہ نہیں لے نہیں سکتا۔ تو شریعت کا یہی طریقہ ہے کہ 5 ٹکڑے ہیں یا 10 ٹکڑے ہیں یا 25 ٹکڑے بھی ہیں نا، تو سب کے اکاؤنٹس میں جب تک پہنچ جائیں، اس کے بعد اگر کوئی لینا چاہے تو ان سے ریکویسٹ کر کے لے سکتا ہے کہ میری بہن مجھے ضرورت ہے، مجھے تم پیسے دے دو۔ چلو یہ تو ایک طریقہ مانا جاتا ہے۔ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو، وہ ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے ہی ایک بندہ یا 2 بندے یا 10 بندے اپنا حصہ پہلے ہی مانگنے لگ جاتے ہیں، حصہ نہیں، حصے سے زیادہ، کہ مجھے اتنے پیسے دے دو بھائی، ایویں اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کرنا ہے۔ اچھا اگر مرد کرے نا، تو مرد کو کہتے ہیں نہیں بھی یہ تو لالچی نہیں ہے، اور اگر عورت کرے، عورت مانگے پیسے، اپنا رائٹ مانگے، تو اس کو لالچی ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ تو قصے کہانیاں چلتی رہیں گی، معاشرہ بھرا پڑا ہے، آپ کو میرے سے زیادہ ایگزامپلس سنی ہوں گی، آپ کو پتہ بھی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ان کی وجوہات کی طرف، کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے اندر یہ کیڑا کیوں آیا، ہمیں یہ تکلیف کیوں ہوئی، ہمارے اندر یہ بیماری، یہ گند کیوں آیا۔ اچھا اب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ چونکہ واقعے سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں مرد بھی قصوروار ہیں اور عورتیں بذات خود بھی قصوروار ہیں، تو اصل میں اس کے پیچھے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیوں ایسا ہوا، ہمارا سافٹ ویئر تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا انسان بنا کے بھیجا تھا، ہم نے یہ جانور والی حرکتیں کیوں شروع کر دی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے خاص طور پہ، یہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے، تو ہندوؤں میں عورت کی ویسے ہی کوئی عزت نہیں ہوتی، تو اس کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے نا، مطلب اللہ معاف فرمائے، عورت کو اللہ کی مخلوق ہی نہیں سمجھتے، وہ غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے، نہ ان کے ایز بیوی کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں کے طور پہ کوئی رائٹس ہیں۔ جو اسلام نے عورت کو رائٹ دیے ہیں، ہندوازم میں تو بالکل بھی نہیں ہے، 0% رائٹس، ٹھیک ہے، بالکل غلام، مطلب انہوں نے اس کو ہر ناجائز کام کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اس کے یہ رائٹس ہیں، تو مسلمانوں کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، ان کے کیا کیا رائٹس ہوتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنا آپ بلا دیا، اور ان کا جو بھی تھا وہ ہم نے اپنا لیا، ہم انہی کی ٹوپی پہن لی ہم نے اپنے سر پہ۔
تو آج ہم چاہے حاجی ثناء اللہ صاحب ہیں، آج چاہے ہم حاجی کر رہے ہیں، چاہے عمرے کر رہے ہیں، چاہے ہماری صبح و شام کی نمازیں ہر وقت ہم مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں یا درباروں کے جو بھی ہیں، ہم 24 گھنٹے بھی درباروں میں رہنے کو تیار ہیں اور 24 گھنٹے بھی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں میں ڈنڈی مارنے کا بڑا شوق ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہندوؤں میں عورت کو رائٹ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے کہ اس کے جو بھی جہیز کے اوپر اتنا خرچہ کر دیتے تھے، اتنا خرچہ کر دیتے تھے کہ وہ ساری زندگی بھائیوں اور ماں باپ کے سامنے سر نہ بلند کر سکے، اتنا مال اس کو دے دو۔ اب جب اس کو اتنا مال اس وقت ہی دے دو تو جب وراثت مانگنے آئے تو اسے کہو جاؤ بھائی چھٹی، تمہارے پہلے اتنا خرچہ کر دیا۔ تو مسلمانوں نے بھی یہی کام اپنا لیا۔ حالانکہ ہوتا کیا تھا کہ عورت کو ہونا کیا چاہیے تھا کہ عورت کو جو وراثت میں سے جو اس کا بھائیوں کے مقابلے میں آدھا حصہ جو ملتا ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس کو پھر جب اس کا جو ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو اس وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، تو اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں مکمل، اور اس کے مقابلے میں مرد کے 20 سے 2 پورے ہو گئے، اس کے ہی پورے ہو گئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہندوؤں کی وجہ سے ہم نے یہ عادتیں سیکھ لیں اس کی، اور ہم نے اب اس کو چونکہ ہم نے جہیز میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو وراثت میں سے نہیں دینا چاہیے۔ تو ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر ایسا گند آ چکا ہے، ایسی غلط چیزیں آئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے پاکستان الگ بنانے کے بعد بھی ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ان کی موویز کو پوری طرح فالو کرتے ہیں، ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی اچھے وچار سیکھ لیں گے، ان سے بہت زیادہ اچھے اقدار ہمارے اندر ویلیوز آ جائیں گی۔ تو ہم نے اصل میں یہاں پر غلطی کی ہے۔ اور تیسرا یہ ہوا ہے کہ ہم نے دین اسلام کی صحیح طریقے سے اسٹڈی ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان کو جو پسند آتا ہے دین میں سے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان معاشرہ بھی خاص طور پہ یہی کر رہا ہے کہ بڑے بڑے جبے بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنا ماننا چاہیے اتنا مان لیں، جتنا دل کر رہا ہے، اور جتنا نہیں دل کر رہا اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اسلام ہی اس کا علاج ہے، اسلام کا مطالعہ کیے رہے، قرآن کا مطالعہ کیے رہے، قرآن اس متعلق کیا کہتا ہے، اور مال ہڑپنے والوں کے متعلق اسلام نے کتنے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو لیڈیز مجھے سن رہی ہو، آپ اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کے ساتھ مطلب بھائی آپ سے منہ موڑ لیں، بھائی آپ سے ناراض ہو جائیں تو ہوتے رہیں، آپ ان کو کہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ دین کی وجہ سے آپ ناراض ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ایسا ہے کہ پہلے وراثت ساری تقسیم کر دو، جس کو بعد میں چاہیے ہو وہ ریکویسٹ کر لے بھائی سے لینے میں کیا حرج ہے، بہن سے لینے میں کیا حرج ہے کہ بہن مجھے پیسے دے دو، بہن مجھے خرچہ چاہیے، چلو آپ بعد میں مانگتے بھی اچھے لگتے ہو۔ لیکن یہ کہ اس کی جیب میں جانے سے پہلے ہی آپ کھینچ لو تو یہ حرامی پاننا ہے، یہ حرام کاری ہے، حرام کا پیسہ ہے۔ اس پیسے سے آپ کوئی بنگلے نہیں بنا سکتے، اور بنا بھی لو تو وہ کسی کام کے نہیں ہے، آپ کی گندی بنے گا اگلی نسلوں کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پاکستانی معاشرہ اس معاملے میں بہت بڑی غلطی پر ہے کہ عورتوں کو ان کا یہ والا حق نہیں دے رہا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ جو NGOز ہوتی ہیں نا ویمن رائٹس کے لیے، ان کو نا وہ فلاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو بھی ان کو ڈونیٹ کریں گے نا، کیونکہ ہم نے اپنی عورتوں کو پہلے ہی اس لائق چھوڑا نہیں ہے۔ تو جب ان کے وہ والے کھانے خالی رہیں گے، کوئی اور فل کر دے گا ان کو، تو پھر وہ اسی کی طرف بھاگیں گی نا۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو آہستہ آہستہ بن رہا ہے نا، خاص طور پہ عورتوں کے رائٹس کے لیے کیوں کمپینز بن رہی ہیں، اسی وجہ سے بن رہی ہیں کہ اس معاشرے کا مرد گندا ہے، اس معاشرے کا مرد جو ہے عورت کو حق دینے میں غلطی پر ہے، اور جو کوئی حق کی بات کرے وہ مرد کو کہتے ہیں یہ رن مرید ہے، اور اگر عورت کی بات کرے تو اسے کہتے ہیں یہ لالچی ہے۔ تو بھئی تم خود کیا ہو؟ تو اپنے آپ کو درست کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین بنا کے بھیجا ہے، اتنا پیارا دین دیا ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہمارے درمیان پھڑنے ہی نہ ہو، لڑائیاں وغیرہ ختم ہو جائے، ایزی ہو جائے گی لائف۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔